واللہ تعالی عالم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دو واقعات کی طرف اشارہ ہے تو اس سے مراد پہلے واقعے سے بخت نصر کا حملہ ہے اور دوسرے واقعے سے بابل کے بادشاہ خردوش نے حملہ کیا اور اس کے ایک فوجی سردار نے بادشاہ کے حکم پر قتل عام کروایا۔ وہ فوجی سپہ سالار و سردار یبور زازان نے یروشلم پر بڑی تباہی مچائی۔ مفسرین کہتے ہیں یہی دو واقعات ہیں جس کو اللہ نے قرآن پاک میں مختصراً اشارتاً بیان فرمایا۔ چنانچہ ہم آیت شریفہ پڑھتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے ہم نے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے اللہ تو ایک ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، میں نے یوں حکم دیا، میں نے یوں فیصلہ کیا، یوں کہنا چاہیے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیوں فرمایا؟ یاد رکھو عربی محاورہ جاننا ضروری ہے قرآن سمجھنے سے پہلے۔ اردو میں قرآن سمجھنا چاہے بڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ بعض محاورات عربی کے ایسے ہوتے ہیں اردو میں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے فساد کا لفظ ہے، فساد ایک تو اردو میں ہوتا ہے فساد، لیکن عربی میں جب فساد کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد اردو والا فساد نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ میں؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، فتنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ جیسے فتنہ اردو میں فتنہ کہتے ہیں جس کو ہم آپ سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں فتنے کے معنی فتنے کے نہیں ہیں، فتنے کے معنی عربی میں آزمائش کے ہیں۔ فرق ہے، ہر زبان کے اپنے محاورات ہوتے ہیں، ہر زبان کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی اپنی زبان عربی زبان ہے، جب تک عربی زبان کا ماہر نہ ہو قرآن پاک کو کما حقہ عربی میں سمجھ نہیں سکے گا۔ اسی لیے مفسرین نے بڑی تحقیقات کر کے قرآن پاک کی جو اصل منشا و مراد ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوششیں کی، احادیث پاک کے حوالوں سے اور صحابہ کرام کے تفسیروں سے، تابعین کی تفسیریں، اسی طرح بعض کے علماء جنہوں نے صحابہ اور تابعین سے تفسیریں روایت کی ہیں، بس وہی معتبر ہیں۔ آج کے زمانے کا کوئی مترجم قرآن پاک کے منشے اور مراد کو اردو زبان میں ادا کرے کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہاں پر جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا، اور کئی مقامات پہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اے حبیب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی، ہم نے عطا کی۔ دیکھو جمع کا صیغہ ہے، اور جمع عربی زبان میں جمع 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے کم سے کم، اور دوسری زبانوں میں 2 پر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں 1 رہا تو واحد، اور 2 ہے تو جمع، عربی میں نہ، عربی میں 1 ہے تو واحد، 2 ہے تو تثنیہ، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال فرمایا، اسی لیے عیسائیوں کو کنفیوز ہوا۔ عیسائیوں نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے جب جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو خدائی میں 3 پارٹنر ہیں،
انہوں نے اقنوم ثلاثہ 3 پارٹنر مانے انہوں نے، ایک اللہ گاڈ فادر، اور دوسرے یسوع مسیح، اور تیسرے روح القدس جبرائیل۔ انہوں نے کہا اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو پھر 3 ہی ہوں گے، کیونکہ کم سے کم 3 پہ جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے یوں 3 بتلا دیا۔ اچھا، ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں کے کچھ پیچھے نہیں تھے، انہوں نے کہا خدائی 3 میں ہے۔ کون ہیں وہ؟ برہما، وشنو اور شیو، یہ تینوں مل کر خدائی چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ کنفیوز ہوا ان کو، اور ہمیں بھی ہوتا ہے کنفیوز، اور کنفیوز ہونے کی وجہ بھی ہے کہ ہم اس کی تحقیقی علم نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا برہما پیدا کرنے والا، وشنو روزی دینے والا، شیو یعنی مارنے والا، موت دینے والا، یہ 3 پارٹنر۔ اب دیکھو کنفیوز ہوا، لوگوں کو جمع کے صیغے سے اللہ نے جمع کا صیغہ کیسے استعمال کیا، جبکہ وہ تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ تو ایک ہی ہے۔ پھر اللہ احد بھی ہے، اللہ واحد بھی ہے۔ ایک کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، اور قرآن کا کوئی لفظ لغو نہیں ہے، برموخا ہے، بامانہ ہے، پر حکمت ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود واحد ہے۔ واحد کسے دیتے ہیں؟ ایسا ایک کہ دوسرا نہ ہو، اونلی ون، ایک ہی ایک۔ اس کے لیے عربی میں لفظ ہے واحد۔ واحد معنی ایسا ایک جس کے 2 نہیں ہو سکتے، زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، احد کسے کہتے ہیں؟ احد کے معنی بھی ایک کے ہی ہیں، لیکن واحد اور احد میں بہت بڑا فرق ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک، احد کے معنی ایک۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ایک ہے۔ دونوں میں فرق سمجھو، واحد ایسا ایک کہ دوسرا کوئی نہ ہو، اور احد ایسا ایک جس کے اندر کوئی پیسز نہ ہو، جس کے کوئی اجزاء نہ ہو، کیونکہ کمپنی ایک رہتی، پارٹنر کئی ہوتے ہیں، سمجھ میں؟ کمیٹی ایک ہوتی ہے، اس میں ممبر کئی ہوتے ہیں، سنڈیکیٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کئی چیزوں پہ مشتمل ہو۔ یاد رکھو، کسی کو یہ تصور ہو سکتا تھا کہ اللہ واحد ہے تو واحد میں بھی پیسز ہو سکتے ہیں، اجزاء۔ جیسے 1 روپیہ، اس کا آدھا کرو 50 پیسے ہوں گے، اور آدھا کرو 4 آنے ہوں گے، اور آدھا کرو 12.5، اور آدھا کرو 6.25۔ پیسز ہوتے ہیں، ایک میں بھی پیسز ہوتے ہیں۔ اللہ نے شرک کے ہر دروازے کو بند کیا، باریک سے باریک سوراخ جس سے شرک آ سکتا تھا، اللہ نے ان دروازوں کو، ان سوراخوں کو بند کیا، کہ اللہ ایسا ایک ہے کہ اس کی کوئی پیسز نہیں ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اور یہ احد کہہ کر اللہ نے عیسائیوں کے عقیدوں کو رد کیا۔ عیسائی کہتے ہیں خدائی تو ہے، لیکن اس میں 3 پارٹنر ہیں، 3 پیسہ ہیں اس میں، گاڈ فادر یسوع مسیح اور روح القدس یعنی جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں ہے۔ دیکھو کیسی توحید کو بیان کی اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن ہی کا حق ہے، یہ کسی اور زبان سے یہ مفہوم ادا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے توحید کی زبان ہی عربی ہے۔ عربی میں ہم ادب لحاظ کرتے ہیں، حضرت آپ تشریف لا رہے ہیں
تم کب آ رہے، تم، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. اکیلے کو سلام کرے کیا؟ بہت سارے دکھ رہے، یہ کچھ کر رہے. پھر کم کے معنی تم، جمع ہو گیا. بات سمجھ میں؟ تو دوسری زبانوں کے اندر شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے، عربی وہ زبان ہے جس میں شرک کا شائبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنی صفات خود بیان کی. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود واحد ہے، نہیں ایک. قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، اس کے پیچھے سے نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اجزا نہیں. اچھا، تو یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت سی قوموں نے اپنی غلط فہمی کی وجہ سے شرک کو اختیار کیا. یاد رکھو، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا محاورہ سمجھنا ضروری. طرز تخاطب جو ہوتا ہے، کسی سے خطاب جو کیا جاتا ہے، وہ دو قسم کا خطاب ہوتا ہے. ایک تو خطاب ہے عامیانہ، عام خطاب، اور ایک ہے شاہانہ خطاب، شہنشاہوں کا خطاب. عامیانہ خطاب تو یہ ہے، اکیلا رہا تو کہے گا میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا، یہ عامیانہ کلام، عام کلام میں. لیکن جو شہنشاہ ہوتے ہیں وہ یوں نہیں کہتے میں حکم دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم حکم دے رہے ہیں. ایک بات سمجھ میں؟ حالانکہ بادشاہ ایک ہی رہتا نا، اکیلا رہتا، لیکن طرز تخاطب اس کا شاہانہ انداز، حاکمانہ انداز. ہم فرما رہے ہیں، یہ ہمارا آرڈر ہے. دیکھ، حالانکہ حکم دینے والا ایک ہی ہے، یہ ہے طرز شاہانہ. تو اللہ نے کلام پاک میں کبھی تو عامیانہ طرز اختیار کیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، دیکھو یہاں پہ واحد کے ساتھ استعمال کیا. اور بعض مقامات پر شاہانہ کلام، حاکمانہ کلام، جیسے یہاں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کہہ سنایا بنی اسرائیل کو کتاب میں. کتاب سے مراد تورات، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، عبرانی زبان میں تھی. یا تو کتاب سے وہ کتاب مراد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا. یا کتاب سے مراد عام انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے صحیفوں میں اس چیز کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اسی طرح سے الکتاب سے مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، سریانی زبان میں نازل ہوئی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. بعض مفسرین کہتے ہیں الکتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ بھی کتاب ہی تو ہے. تو لوح محفوظ مراد. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا لکھ. اس نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان ما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا، تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ. چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جف القلم بما انت لاق، جو تیرے ساتھ پیش آنے والا زندگی میں قلم لکھ کر خشک ہو چکا، یعنی فیصلہ ہو چکا پروردگار کے یہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها